پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب چھوٹوں بڑوں کو ایک بار پھر السلام علیکم۔ آج ہم قومی سیاست سے ذرا سا ہٹ کے بین الاقوامی امور پہ بات کریں گے۔ چین یعنی ہمارا پڑوسی دیرینہ دوست، وہاں سے ایک پیغام آیا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ خاص طور پہ امریکہ سے آئے ہوئے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے تناظر میں آج ہمارا موضوع گفتگو یہی ہوگا۔ اس سے پہلے آپ سے پھر ریکویسٹ کرتے چلیں کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں، دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور دوستوں کو بھی سبسکرائب کرنے کا مشورہ ضرور دیں۔ تو جناب، اس وقت امریکہ کے مختلف اداروں اور وزارتوں کے اعلیٰ حکام پر مشتمل ایک وفد پاکستان میں ہے۔ اس دورے کا مقصد اقتصادی تعلقات کا فروغ ہے، دو طرفہ تعاون اور بالخصوص تحفظ ماحول میں اشتراک عمل کو بڑھانا ہے اور عوام کے درمیان رابطوں میں اضافہ کرنا ہے۔ اس وقت دوسری طرف امریکہ میں پاکستان اور امریکہ کی دفاعی اسٹیبلشمنٹس کے درمیان اسٹریٹجک مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے، یعنی فوجی تعاون کے حوالے سے۔ اب اوورآل مقصد اس دورے کا تعلقات کو نئی جہت دینا اور روابط بڑھانا۔ اب تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں امریکہ کے ساتھ تعلقات میں جو سرد مہری پیدا ہوئی، اب اس کو سرگرمی میں منتقل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، نئے جذبوں کے ساتھ، نئے ارادوں کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تاثر بھی دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت میں چین کے ساتھ تعلقات اور سی پیک کے منصوبے سستی اور تعطل کا شکار ہو گئے تھے، تعلقات بھی خراب ہو گئے تھے اور اسی وجہ سے چین ناراض بھی ہوا۔ اب اسی کے ساتھ بڑے تواتر کے ساتھ یہ پروپیگنڈا ایک لحاظ سے کیا گیا کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں سی پیک کے تحت کوئی نئے منصوبے شروع نہیں ہوئے، بلکہ الٹا جو چل رہے تھے منصوبے وہ تعطل کا شکار ہوئے۔ اب یہ ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے، کیونکہ اس میں دیکھیں کہ اپنے دور حکومت میں عمران خان نے بار بار چین کو پاکستان کا نجات دہندہ، پاکستان کا مستقبل قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ پاکستان کا اقتصادی مستقبل چین کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا بندھا ہوا ہے۔ بظاہر امریکہ اور جنرل باجوہ یعنی ہماری فوج کے سابق سربراہ اس سے پریشان ہوئے کہ یہ کئی معاملہ بگڑ نہ جائے، امریکہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ حتیٰ کہ اپریل 2022 میں اسلام آباد میں جو اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ ہوا تھا، اس میں جنرل باجوہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ پاکستان نے ہمیشہ بہتر معیار یعنی بہتر کوالٹی کی وجہ سے امریکی دفاعی ساز و سامان کو ترجیح دی ہے چینی مصنوعات پر۔ یعنی اس میں انہوں نے یہ پہلی مرتبہ تھی کہ اتنے کھلا انداز میں ایک لحاظ سے پاکستان کی فوج کے سربراہ نے چین کے دفاعی ساز و سامان کو گھٹیا قرار دیا امریکی ساز و سامان کے مقابلے میں۔ اب اس پہ اگر کوئی ملک ناراض نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر دیکھیں کہ اس تمام تر صورتحال کے باوجود کہ کس طرح پاکستان کو چین سے ہٹانے کی باقاعدہ کوشش کا اس وقت آغاز ہوا، اب ذرا سا آپ غور کریں کہ 2015 سے 2022 تک چین نے سی پیک کے تحت کیا، یعنی سی پیک کے تحت کوئی 10,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی کے منصوبے مکمل ہوئے، 950 کلومیٹر طویل ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن لائن لاہور سے مٹیاری تک بچھائی گئی، اورنج لائن کا منصوبہ $1.5 ارب سے بھی زیادہ کا ہے، وہ لاہور میں فعال ہوا۔ تھر میں موجود کوئلے سے فائدہ اٹھانے میں کلیدی مدد ہمیں چین نے فراہم کی، نئی شاہراہیں بنی۔ اب گوادر کو دیکھ لیجئے، گوادر میں نیا انٹرنیشنل ایئرپورٹ $300 ملین کی چینی گرانٹ، یعنی ایک لحاظ سے چین نے ہمیں مفت ایک بہت بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ دیا، جو کہ ستمبر میں ابھی اس کے آپریشن بھی شاید شروع ہو جائے گا، اسی سال ستمبر میں مکمل ہونے والا ہے۔
ووکیشنل ٹریننگ اسکول گوادر میں جو کہ ذمہ داری تھی پاکستان کی حکومت کی، وہ بھی چین نے بنایا. وہاں پہ جو کراچی گوادر پورٹ اور اس کے اندر صنعتی زون کے لیے بزنس سینٹر، وہ بھی چین نے خود بنایا. وہاں پہ پانی کا، بجلی کا بندوبست چین نے خود کیا ہے. دوسرے کچھ انڈسٹریل زون تھے جیسے فیصل آباد، راشقئی وغیرہ، اس پہ بھی چین نے ابتدا خود کی، کیونکہ پاکستان کی بیوروکریسی نے تو ان کو پھنسا دیا تھا عدالتی چکروں میں. تو چینی حکام گوادر کو پانی کی فراہمی کے لیے پانی کے منصوبے پہ بھی کام کرنا چاہ رہے تھے، لیکن افسوس صد افسوس گوادر کا ٹینکر مافیا ملکیت ہے وہاں کے سیاستدانوں کی. کئی بیوروکریٹ بھی اس میں شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے سٹیک ہولڈرز بھی اس کاروبار سے مستفید ہوتے ہیں. 1-2 کروڑ روپے کا پانی گوادر میں روزانہ فراہم ہوتا ہے ٹینکروں کے ذریعے. تو یہ وہ تمام لابیز تھیں جنہوں نے اب تک گوادر میں پینے کے پانی کا منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دیا. چینی اس پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اب بھی ان کی بڑی شدید خواہش ہے. وہاں پہ پاور پلانٹ، وہ پاکستان کی حکومت کی خواہش تھی کہ کوئلے کے ساتھ مزید کام نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا اس پہ بات آگے نہیں بڑھی. اب چینی ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں، اور ایک میسج آیا ہے چین سے، ہمارے ایک جاننے والے دوست ہیں، ان کی اب شناخت میں ظاہر نہیں کروں گا، لیکن یہ آڈیو میسج ہے، اس کو اگر آپ سن لیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ چینی قیادت پاکستان کے حوالے سے کیا جذبات رکھتی ہے. We will have more to do in the CPAC of this year and the future. There will be more to do, and not only about Imran Khan, not only about PTI. It's about Pakistan. It's about your people and our people. And I've been talking with some friends, even the former ambassador, Mr. Nong. You can see that he finished his 3-year, I believe, 3-year or 2-year in Pakistan as ambassador, and now he's assistant to the foreign minister. And some say that he is already the vice minister, the deputy minister of foreign affairs. So you can see that there are already 4 vice ministers, deputy ministers from Pakistan embassy. We will not leave CPAC. تو دوستو، اس میں جو میسج ہے انگریزی میں، اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ مستقبل میں مزید کام کرنا ہے. یہ عمران خان یا پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے، یا کسی اور سیاسی جماعت کے لیے ہرگز نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے لیے ہے، پاکستان کے عوام کے لیے ہے، ہمارے اور آپ کے عوام کے لیے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں چین کے جو سابق سفیر تھے نونگ رونگ، جنہوں نے پاکستان میں تقریباً 3 سال کا عرصہ گزارا، وہ آج کل وزیر خارجہ کے اسسٹنٹ، بلکہ عملی طور پہ وہ نائب وزیر خارجہ ہو گئے. اس سے پہلے سون وائیڈونگ جو سفیر تھے، وہ بھی تقریباً ایسے ہی اعلیٰ عہدے پہ قائم ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ڈیپٹی وزیر تھے لی جین چاؤ، وہ بھی اس وقت بڑے اعلیٰ عہدے پہ شامل ہیں، اور تمام مل کے پاکستان، بھارت اور اس خطے کو دیکھ رہے ہیں. یعنی آپ اس میسج کا لب لباب یہ تھا کہ آپ دیکھیں گے جلد ہی کہ ابھی ہم نے مزید کام کرنا ہے، خاص کر گوادر اور بہت ساری اور جگہوں پر. ہم نے صرف ڈیمز، بلڈنگز اور انفراسٹرکچر نہیں بنانا ہے، بلکہ اس سے کہیں آگے جانا ہے. یعنی ہم نے صنعتی منصوبے بھی شروع کرنے ہیں، کیونکہ ہمارا بنیادی مقصد ہے پاکستان کا استحکام، پاکستان کی اقتصادی ترقی، زراعت کی ترقی، جو کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے زور دیا تھا کہ ہمیں، چونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لہٰذا یہاں پہ زراعت کی ترقی پہ بھی زور دینا چاہیے. تو جناب، یہ ایک مختصر سا ایک پیغام تھا جو ہمارے دوست نے ہمیں بھیجا، اور اس کا بنیادی مقصد تھا اس امر کا اعادہ کرنا کہ چین
پاکستان سے جانے والا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ پیغامات ہیں پاکستان کے نام۔ ایک پیغام کیا ہے کہ پاکستان کو اپنے فیصلے کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ ہم نے کبھی کسی دوسرے ملک کے معاملات میں، اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کی ہے۔ ہمارا بنیادی مقصد پاکستان میں سیاسی استحکام اور اقتصادی ترقی ہے۔ چین اور پاکستان کے درمیان تعلقات خراب کرنے کی ہر کوشش ہم ناکام بنائیں گے۔ ہمارا تعلق پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے۔ یہ چین پاکستان کے عوام کا، ان کے مفادات کا تعلق ہے، کسی سیاسی جماعت کا نہیں۔ امریکہ پاکستان میں کوئی بھی مثبت کام کرنا چاہتا ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کریں گے بلکہ اس کا خیر مقدم کریں گے۔ ایک اور بڑا پیغام کہ جو گورننس کے آپ کے مسائل ہیں وہ تو اب خدا کے لیے خود حل کریں۔ ہم نے پانی بھی دے دیا، کوئلہ بھی نکال لیا، بجلی بھی دے دی، سڑکیں بھی بنا دیں۔ اس کے بعد کام تو مقامی سیاستدان کا اور گورننس کا ہے۔ اور اس حوالے سے آپ نے سنا ہوگا حق دو گوادر کو، یہ تحریک تھی مولانا ہدایت الرحمان جو بلوچ نے چلائی، اور اس کے نتیجے میں کئی روز گوادر میں سڑکیں بھی بند رہیں، دھرنے بھی ہوئے، بالآخر ان کو گرفتار کیا گیا۔ ان کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب کئی روز تک معاملات تعطل کا شکار تھے، اور وہاں پہ گوادر میں موجود چینی جو کمپنیاں ہیں انہوں نے پھر دھمکی دی کہ اگر آپ نے یہ معاملہ حل نہ کروایا پھر ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ ظاہر ہے اگر کئی روز تک چینی وہاں سے نکل نہیں سکتے، جو انجینئرز ہیں، ورکرز ہیں، کراچی گوادر کی پورٹ پہ جو کام کرتے ہیں، تو انہیں پریشانی تو ہوگی، لیکن پریشانی اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ چین پاکستان سے راہ فرار اختیار کرے گا۔ میسج یہ ہے کہ پاکستان میں جیسے بھی حالات ہوں ہم ان کو بہتر کرنے میں ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے۔ چین یہاں سے راہ فرار اختیار نہیں کرے گا۔ ہمارا تعلق دائمی ہے، اور البتہ حق دو گوادر جیسی تحریکیں وہ پاکستان اور چین کے تعلقات کو خراب کرنے، سی پیک کے تحت جاری منصوبوں پہ منفی انداز میں اثر انداز ہونے کی کوششیں ہیں۔ گورننس کے جو مسائل ہیں وہ بھی استعمال کیے جا رہے ہیں چین اور پاکستان کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے۔ لہٰذا بڑا ضروری ہے کہ چاہے پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کے سیاستدان ہیں، پاکستان کی بیوروکریسی ہے، یہ تمام مل کر گورننس کے مسائل تو کم از کم حل کر لیں۔ ہم یعنی چین آپ کی مدد کے لیے ہر وقت مہیا ہے، میسر ہے، لیکن اس صورت میں کہ پاکستان میں سیکیورٹی ہو، سیاسی استحکام ہو، اور جو بنیادی طور پہ گورننس کے، روزگار کے، تعلیم کے، صحت کے مسائل ہیں ان پہ پاکستان کی صوبائی حکومت، ضلعی حکومت اور وفاقی حکومت توجہ دے۔ تو یہ تھا جناب ہمارا آج کا موضوع، یعنی پاکستان چین تعلقات کس نہج میں ہیں، چین کیا سوچ رہا ہے، کیا چین یہاں سے نکل جائے گا؟ جی نہیں، چین نہیں نکلے گا، یہ بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے بار بار یہ کہا کہ ہمارے دیرینہ تعلق یہ لمبا ہو جائے گا۔ تو جناب ہمارے شو کا آج کا موضوع یہی تھا کہ پاکستان چین کے تعلقات اتنے خراب نہیں ہیں جتنے خراب میڈیا میں ظاہر کیے جا رہے ہیں، جتنے نوحے اس کے پڑھے جا رہے ہیں ہمارے ذرائع ابلاغ میں، کیونکہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیک نیوز ہے، موٹیویٹڈ نیوز ہے، پروپیگنڈا ہے، جو کہ پاکستان چین کے تعلقات کو خراب کرنے اور سی پیک کو بدنام کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس سے آپ متاثر نہ ہوں، چین نے یہیں رہنا ہے، ہمارے ساتھ رہنا ہے، ہمارا پڑوسی ہے، اور ان کا یہ اعادہ ہے کہ پاکستان کو جب بھی ضرورت پڑے گی ہم ضرور حاضر ہوں گے۔